اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا تو سمجھ جائیں اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تو ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اور آپ ممکن کے لیے رو رہے ہیں، اور کیا پتہ آپ کو آخر میں وہی مل جائے جو آپ مانگتے رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے صبر کیا اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو وہی عطا کرنا ہو جو آپ مانگ رہے ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ آپ سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو کہ جب آپ اپنی خواہش پا بھی لیں تو اس رب کو بھول نہ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش اس وقت عطا کرنا چاہتا ہو جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش کے علاوہ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو آپ کی من پسند چیز ہی عطا کرے گا، لیکن صحیح وقت پہ۔ اور یہ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اور قریب ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے، تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اور پھر صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دیتا ہے تب تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ مشکل بنا دیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہی ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا،
نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی جوڑ نہیں سکتے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سے جالی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی تہلکہ مچا دیتی ہیں فرش آسمانی پر۔ محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل، سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے، مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا، جو جھک گیا وہی سب پا گیا۔